ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. پروگرام جاری ہے. صبح وطن فرائیڈے بلیسڈ فرائیڈے اسپیشل کا یہ سیگمنٹ ہے اور انشاءاللہ جمعہ کے روز آپ یہ دیکھ سکیں گے پروگرام. یہ خواتین اسپیشل ویمن اسپیشل پروگرام ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ایک اور معزز مہمان مجھے جوائن کر چکی ہیں. تعارف کرواتا چلوں. فرزانہ فیصل صاحبہ ہیں اور یہ ڈائریکٹر حفظ ہیں النور فاؤنڈیشن اور 2009 کو ان کا جرنی سٹارٹ ہوا تھا اور ایز اے اسٹوڈنٹ شروع کیا انہوں نے اور آج ماشاءاللہ ان کا سفر یہاں تک پہنچ چکا ہے. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ گلا کچھ ساتھ نہیں دے رہا تو ہم آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیں گے, لیکن چونکہ گفتگو میں آپ کو شامل کرنا ہے تو میں آغاز آپ سے ہی کروں گا گفتگو کا. اور ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں نگہت ہاشمی صاحبہ. میم آپ ان سے سوالات کے لیے کال کر سکتے ہیں, سو وقت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آپ کا جرنی شروع ہوتا ہے 2009 میں اور آپ نے ایز اے لرنر سیکھنے کے لیے آپ نے آغاز کیا اور آج آپ یہاں تک پہنچ چکی ہیں. جب یہ جرنی سٹارٹ ہوا آپ کے ریلیٹیوز, گھر والے یا آپ کے دوست, عزیز و اقارب, آس پاس کے جو لوگ ہیں, آپ کے اس چینج پر ان کا یا اس فیصلے پر ان کا ریئیکشن کیا تھا جو آپ نے دیکھا؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک آپریشن تھا, مطلب اسپیشلی اپنے ہسبینڈ کی طرف سے اور مدر ان لاء کی طرف سے. باقی تھوڑا بہت ہوتی ہیں پرابلمس, لیکن وہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ان کو کوپ کرتا رہتا ہے. تو الحمدللہ بہت سیکھا, بہت اچھا سیکھا, اللہ کا شکر ہے, اور کوشش کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی. اور ایز اے وائف میں کہنا چاہوں گی اگر ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں, اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو آپ کے بڑے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. ایزی ہو جاتا ہے. اور باقی جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے یعنی کہ بہو کے طور پہ یا بیوی کے طور پر, تو وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہیں الحمدللہ. اور اگر ارد گرد کچھ اور مشکلات آتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے آپ قرآن آپ کا ساتھ دیتا ہے. اور استاد جی کی اپنی زندگی آپ کے لیے میرے لیے مشعل راہ تھی کہ ماشاءاللہ یہ بھی ایز اے وائف اور ایز اے مدر پڑھا رہی تھیں اور بہت سے رشتے لے کے چل رہی تھیں. تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سب کچھ آسان ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ. مجھے ایک چیز اور بڑی اچھی لگی, آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا رول بڑا اس میں وائٹل رہا, بڑے وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے. جب آپ نے ان سے گفتگو کی کہ اب مجھے اس طرف چلنا ہے تو وہ ری ایکشن کیا آیا تھا؟ وہ بہت خوش تھے. اچھا. ہاں جی. اور جب بھی میں نے جانا ہوتا تھا کہیں تو مجھے کہتے تھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو جانے دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بہت خوش ہیں الحمدللہ, ان کا کافی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ. چلے اللہ تو ان کی سپورٹ ہے بہت زیادہ مجھے. ویری گڈ. اچھا جس طرح ایک بچی کے ساتھ اس کے فادر کی سپورٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے, جی 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 جی, اس طرح اگر وائف کے ساتھ اس کے ہسبینڈ کی سپورٹ ہو تو وہ کانفیڈنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتی, پروڈکٹیو زیادہ ہو جاتی ہے, ریلیکس ہو جاتی ہے اور زندگی زیادہ سہل ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ دونوں اپارٹ ہو جائیں تو پھر تو مشکل زیادہ ہے. تو آپ لکی رہیں اس معاملے میں الحمدللہ. مجھے میم کی وہ بات یاد آ رہی ہے ساری گفتگو میں, وہ کہتی ہے آپ جب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو پھر راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کی نیت خالص تھی اور آپ چاہتی تھی یہ ہو تو آپ کے ہسبینڈ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نرمی پیدا کی کہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکیں. جی. اور ایک اور بات ہے کہ قرآن آپ کو شکر گزاری بھی سکھاتا ہے نا. جی. جب آپ کے بھی بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں نا کہ اس میں چینج ہے. تو قرآن جو ہے وہ آپ کو ایک تو شکر گزاری سکھاتا ہے, پھر اپنی خامیوں پہ نظر بھی تو سکھاتا ہے نا کہ ہم اپنی ہی پہلے غلطیوں کو سمجھتے ہیں کہ میں بھی تو غلط ہوں. آئینہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں میری شکل کیسی آ رہی ہے, میری خامیاں, میرا بگاڑ کیا ہے. قرآن سے نسبت بنانے کے بعد, یہ رشتہ مضبوط کرنے کے بعد زندگی میں کیا چینج آیا آپ کے؟ زندگی میں چینج کہ آپ کے رشتے خوبصورت ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کو خوبصورتی سے رشتوں کو لے کر چلنا آتا ہے. یعنی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو میری لیمیٹیشنز بس یہاں تک ہیں, تو میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. اور پھر یہ کہ جب آپ کو قرآن آپ کو اپنی خامیوں پہ نظر ڈالنا سکھاتا ہے تو ہر جگہ پہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے,
بلکہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں یا اگر آپ کے پیرنٹس ان لاز آپ کے ساتھ ہیں تو ان چیزوں میں جب آپ اپنے آپ کو بھی غور کرتے ہیں کہ میں نے کیسے چلنا ہے تو پھر وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انکاؤنٹر کریے ہمارے سے بلکہ وہ ایک طرح کی یعنی کہ اوبیڈینس ہے. پھر اس کے بعد کہ ایز اے مدر بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب میں نے جوائن کیا تو الحمدللہ میرے 2 بچے تھے, تیسری ماشاءاللہ بیٹی میری بعد میں ہوئی. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں یا اس کے بعد دنیا میں آتے ہیں, تو الحمدللہ وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک بہت خوبصورت تعلق ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ رب کی تخلیق پر زیادہ نظر جاتی ہے. بہت پیارا میں سمجھتی ہوں کہ جب میری بیٹی نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ کے میں بہت قریب تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ آپ ایک پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو اللہ کی قدرت پر حیرانگی ہوتی ہے. جو میں سمجھ پایا آپ کی گفتگو سے, جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں تو دریچے بڑے واضح ہونے لگ جاتے ہیں, کھلنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, رشتوں کا پتہ چلتا ہے, زندگی کا پتہ چلتا ہے, اصل مقصد کا پتہ چلتا ہے. ایک لائیو کالر ہے جی, وہ شامل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں. جویریہ صاحبہ ہیں جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہو سکتی ہیں, چلیں دوبارہ ریکنیکٹ ہوتے ہیں تو بات کر لیں گے. میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم ذکر کر رہے تھے دعا کا, اور دعا جس طرح سکھائی گئی, جس طرح قرآن میں ذکر ہے, اس کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. یہ دعا سیکھنے کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پھر سبق چاہیے, اور اس سبق پہ چلنے کے لیے ہمیں جو جستجو ہونی چاہیے, میں اس پہ آپ سے دوبارہ بات کروں گا. ایک لائیو کالر ہیں جو, ان کو دوبارہ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جویریہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ. جی میں جویریہ عمر بات کر رہی ہوں بہاڑی سے. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. پوچھیے, کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میرا سوال ڈاکٹر صاحبہ سے ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو اس پروگرام میں دیکھ کر الحمدللہ. جی ایک بہت بڑی پرسنالٹی, علم کا سمندر الحمدللہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں. جی میرا سوال استاذہ جی سے ہے کہ اینگر مینجمنٹ ہم کیسے کریں؟ اینگر مینجمنٹ, جی ٹھیک ہے جی, آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. ابھی میں جواب لیتا ہوں, اور اگر آپ کے ٹی وی کا والیوم آن تھا تو نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ آن نہیں رکھنا, پھر نہ آپ ہمیں سن پائیں گے نہ آپ جواب سن پائیں گے. میم پہلے ان کے کوشچن کا جواب دے دیں, ہم پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کی تربیت کے لیے جی آپ کو اس کی جذباتی تربیت بھی کرنی ہے. ہاں جی. تو غصہ ایک ایموشن ہے, ریاکشن ہے نا. جی آپ کو جو ارد گرد کے ماحول سے جو کچھ سننے کو ملتا ہے, جو کچھ برتنے کو ملتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ایموشنز اٹھتے ہیں ان میں سے ایک غصہ ہے. یہ غصہ 2 طرح سے آپ یعنی اس کا استعمال کر سکتے ہیں, نیگیٹیولی بھی اور پازیٹیولی بھی. غصے کو پازیٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی بتائیے. کیونکہ غصہ ایک انرجی ہے. آپ اسے سوئچ اوور کر لیں. سوئچ اوور کس طرح سے ہوگا کہ آپ ان چیزوں پر غصہ کیجئے جو اللہ کی نافرمانی میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے روکتے ہیں, ایسی چیزوں کے بارے میں جب آپ سوچیں گے تو نیچرلی آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اچھا یہ میں اس کو بعد پہ بات کرتی ہوں, لیکن ابھی میں اینگر مینجمنٹ پہ بات کر لیتی ہوں کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ایڈوانسڈ ہے. اور آپ کے چہرے پر جو لکیریں تھیں اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ پہلے ہمیں اینگر پر بات کرنی چاہیے. جی تو اینگر مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جان لیجئے کہ آپ کے اندر غصہ باہر کے ماحول سے آئے یا آپ کے اندر سے اٹھے, ہے یہ شیطان کی جانب سے. اس کے لیے شیطان آپ کے اندر وہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ یعنی رد عمل کا اظہار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر آپ کے اندر شیطان کوئی اکساہٹ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگ لو. بندے کا بس نہیں چلتا, کنٹرول نہیں ہے. اور کیسے انسان ایک ایسے یعنی
ایسی ہستی کو کنٹرول کر سکتا ہے جس کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کر سکتا ہے انسان، اور اعوذ باللہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ بہت خوبصورت۔ آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، یعنی آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ غصہ آگ ہے نا، جی جی، اچھا جب اندر آگ لگی ہے تو پانی اسے بجھاتا ہے، پی لیں، آپ وضو کر لیں۔ اچھا پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ جس ماحول میں بیٹھے نا وہاں سے کہیں اور چلے جائیں، چینج کر لیں، اس ماحول کو چینج کر لیں تو غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ایک مزاج ہے، ہر چیز پہ آپ فوراً ریاکشنری ہوتے ہیں، تو آپ کو تھنک اوور کرنا ہے کہ یہ یعنی ضرورت سے بڑا ہوا جو غصہ ہے، ہر چیز پہ سینسٹیو ہونا، ہر چیز پہ ریاکشنری ہونا، آخر یہ کیوں ہے مزاج میں؟ تو یہ رد عمل بار بار کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تو اصل میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن میں احتیاط نہیں ہوتی تو انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ ایک تو واش روم آنے جانے میں، جب واش روم جاتے ہیں اور اس وقت پہ اگر آپ اللہ کی پناہ نہیں مانگتے تو اس کی وجہ سے شیاطین جو وہاں آپ کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس کا کنٹرول کبھی تو غصے کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی بہت بری بیماریوں کی صورت میں، اور مسلسل کئی لوگوں پہ اس کے اثرات یعنی شیطانی اثرات کے غالب آنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ کسی گناہ کی صورت میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کی گاڑی کا ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اب آپ کہ اس کے ساتھ ایک اچھی بنتی ہے اور وہ آپ کا ملازم ہے تو وہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں یعنی آپ کا اسٹیئرنگ آ جاتا ہے جو دشمن ہے تو وہ جہاں مرضی لے جائے، وہ چاہے کچھ بھی کروا لے، وہ چھوٹا گناہ کروائے بڑا کروائے، پھر تو یعنی چل سو چل ہے نا جسے کہتے ہیں۔ بہت تھوڑا سا قلیل وقت رہ گیا، ایک لائیو کالر اور شامل کریں گے، پھر اس کے بعد مجھے رخصت لینی ہے۔ یاسمین اجمل صاحبہ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم میم، جی کیا حال ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ جی میری بہن سوال جلدی سے کر لیجئے ہمیں۔ جی اسلامی روح سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، اسلامی روح سے بچوں کو سمجھنا اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کا کوئی آسان اور ایزی وے کوئی بتا دیں، کیونکہ آج کل کے بچے بہت مشکل ہے انہیں ہینڈل کرنے۔ جی آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ میری بہن۔ میں وظیفہ آ گیا، کوئی پوچھ لیا انہوں نے بس۔ جی وظیفہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تربیت کے لیے پریکٹیکلی بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ تو دعا سب سے بڑی بات ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آپ کے پاس ایسی مقبول دعائیں ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو سجدے میں دعا ضرور کیجئے ہدایت کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی، یہ الفاظ جب بولیں گے تو آپ بچی کا نام یا بچے کا نام لیں گے، آپ دعا کرتے رہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقرر کردہ وقت جب آئے گا، جب تقدیر میں جو لکھا ہوگا وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حالات بدل جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کرنا ضرور سیکھیں، پیرنٹنگ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھنا، میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ سائیکالوجی کا سبجیکٹ پڑھیں، لیکن بچوں کے بارے میں جاننا، اس ایج کے بچے کیا کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے سمجھانا چاہیے۔ ماں باپ کو جو ہے وہ بچوں میں جینا پڑتا ہے، اگر آپ بچے کی اس ایج میں جیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کا اچھا لگنا، برا لگنا، یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں سمجھایا اس کو دیکھیں تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق آئے گا۔ تو میں تو سادگی کے ساتھ آپ کو یہی کہوں گی، اللہ کی کتاب کو سیکھنا بھی بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ 1 سال اگر آپ گھر بیٹھے بھی لگانا چاہیں تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اس سے بہت فرق آئے گا۔ لیکن پیرنٹنگ ہمارے 12 لیسنز پر مشتمل ایک کورس ہے،
اور ایک سیمسٹر میں، اور 12 لیسنز اور ہیں، تو آپ یہ کورس کریں گے تو اس کی وجہ سے دریچے کھل جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آپ خود بھی بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر تجربہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے جی، جب آپ برتتے ہیں تو بہت کچھ پتہ چلتا ہے. لیٹ می ایڈ دس ود ویری ڈیو ریسپیکٹ کہ بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بچوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ خود سے ٹھیک ہو جائیں گے، انہیں ہیلپ آؤٹ کریں. اور جو میم نے ابھی کہا کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے پہلے آپ خود کو ہیلپ کریں کہ وہ ہیلپ دی کیا جا سکتی ہے بچوں کو، کون سے طریقے ہیں جن سے بچوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ضرورت تو بچوں کی اگر ہے تو الٹیمیٹلی وہ ہمارے والدین کی اپنی ضرورت ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہیں فرزانہ فیصل صاحبہ، ڈائریکٹر حفظ النور فاؤنڈیشن. میم آپ کے آنے کا شکریہ اور تھینک یو وانس اگین کہ گلا خراب تھا لیکن آپ نے پھر بھی کوپ اپ کیا. تھینک یو ویری مچ. ان کے ساتھ ایک بہت قداور شخصیت جن کے ساتھ بیٹھ کے میں ہمیشہ سیکھتا ہوں، آلدو کہ میری سیکنڈ نشست ہے اور اللہ نے چاہا تو اب یہ نشستیں جاری رہیں گی اور ڈیلی جب بھی ملاقات ہوگی ان سے میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے جایا کروں گا. جیسے آج میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. میم نگہت ہاشمی صاحبہ، چیئر پرسن النور انٹرنیشنل. میم پلیئر ہیونگ یو، بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے مل کے اور بڑا کچھ سیکھتے ہیں ہم آپ سے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. الحمدللہ کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بہت سارے لوگوں کے سوالوں کا جواب دے کے لوگوں کو نفع پہنچا سکیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بن سکیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی. آمین. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم یہ کاوش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. لے جی، اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.